الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمدللہ عز وجل دارالفتاء اہل سنت کے سلسلے کو لے کر ایک مرتبہ پھر دارالفتاء اہل سنت کے لائیو فیس بک پیج پر آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ فیس بک کے اس پیج پر دارالفتاء اہل سنت کے اس پیج پر الحمدللہ آپ کے جو سوالات آتے ہیں اس کے جوابات دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ انشاءاللہ عز وجل آج بھی آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کی جائے گی، اس نیت کے ساتھ کہ جو سوالات آپ کریں اس کے جوابات آپ کو ملیں، اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہو، شامل رہیے۔ اور اگر آپ کا سوال شامل نہ ہو سکے، کیونکہ سوالات کی کثرت ہوتی ہے، پہلے سے بھی سوالات آئے ہوئے ہوتے ہیں اور آ بھی رہے ہوتے ہیں، دوسرے سوالات جو آئیں وہ بھی یقیناً علمی سوالات ہوتے ہیں، شرعی سوالات ہوتے ہیں، تو اس کے ضمن میں بھی علم کی باتیں ہی حاصل ہوتی ہیں، تو اس سے بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو علم ہی حاصل ہوگا۔ تو علم حاصل کرنے ہی کی نیت سے آپ اس سلسلے کے اندر شامل رہیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی برکتیں بھی حاصل ہوں گی، علم کی باتیں بھی حاصل ہوں گی۔ رب تبارک و تعالی ہمیں علم دین اچھی نیت کے ساتھ پھیلانے کی، اسے حاصل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے آئے ہوئے سوالات کو اپنے سلسلے کے اندر شامل کریں گے۔ جو ہمیں سوالات موصول ہو چکے ہیں ان سوالات کو بھی شامل کریں گے، اور جو آپ کے سوالات آتے رہیں گے ان میں سے جو سوالات ممکن ہوتے رہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کے جوابات بھی عرض کرتے رہیں گے۔ ماشاءاللہ سب کافی سوالات کا سلسلہ جاری ہو چکا ہے۔ یہ ہمارے جو ان باکس میں سوال موصول ہوا ہے، یہ مستقیم احمد ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اب پیر کامل کو اپنے ہر مرید کے بارے میں معلوم ہوتا ہے۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی اس بات پر قادر ہے کہ اپنے نیک بندوں کو اس بات کی قدرت دے کہ وہ اپنے ہر مرید کے بارے میں جان سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے قرآن مجید فرقان حمید میں جگہ جگہ اس بات کا اعلان فرماتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ وہ ہر چاہے پر قادر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی کی قدرت میں یہ شامل ہے کہ وہ اپنے کسی نیک بندے کو اس بات کی قدرت دینا چاہے کہ وہ اپنے ہر مرید کے بارے میں جان رکھتا ہو، پہچان رکھتا ہو، علم رکھتا ہو، تو بالکل رکھ سکتا ہے۔ اور وما کان عطاء ربک محظورا، کہ جب تیرا رب کسی کو عطا فرمانا چاہے تو تیرے رب کی عطا میں کسی چیز کی رکاوٹ یہ نہیں ہے۔ اور اولیاء کی جو سیرتیں ہیں، ان کے جو حالات ہیں، اس میں ان کے واقعات بھی ملتے ہیں۔ وہ خود واضح طور پہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے مریدوں کا علم ہوتا ہے۔ حضرت احمد اچھے میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اعلی حضرت کے شیخ الشیخ ہیں، پیروں کے پیر ہیں، تو وہ اپنے مریدوں کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے ہر مرید کے بارے میں علم ہوتا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے خود واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ آپ کو تو اپنے جتنے بھی مرید ہیں اور مریدوں کے مرید ہیں ان کی پوری فہرست دی گئی کہ جس کے بارے میں بتا دیا گیا کہ یہ آپ کے مرید ہیں، اور ان میں سے انشاءاللہ عز و جل کوئی بھی جہنم کے در نہیں جائے گا۔ اور یہ بہت بڑی بشارت، ایک بہت بڑی امید ہے کہ آپ کے سلسلے کے اندر شامل ہونے والوں کے لیے امید بن جاتی ہے تو اس کو توبہ کی سعادت یہ حاصل ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے اندر یہ شامل ہے، وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ اپنے نیک بندوں کو اس بات کا علم عطا فرمائے کہ وہ اپنے ہر مرید کے بارے میں جان سکیں۔ اور اولیاء کی سیرت کے ذریعے یہ بات حاصل ہوتی ہے کہ وہ ان کو اپنے مریدوں کے بارے میں علم ہوا کرتا ہے۔ ماشاءاللہ یہ مفتی صاحب کافی اسلام بھی جو ہے وہ سوالات بھی کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ دعاؤں کے لیے بھی کمنٹ شروع ہو چکے ہیں۔ یہ سہیل بھائی یہ سوال کر رہے ہیں، مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر غسل فرض ہوا ہو تو اس صورت میں ناخن کاٹنا کیسا ہے، کہ ناخن کاٹ سکتے ہیں؟ اس میں بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ اول تو غسل کر لیں، غسل کرنے کے بعد ہی ناخن کاٹیں، اور اگر پہلے ہی سے کاٹنے ہیں تو پھر اچھی طریقے سے ناخنوں کو دھو لیں، دھونے کے بعد پھر ناخنوں کو کاٹ لیں، بغیر دھوئے ناخنوں کو نہ کاٹیں۔ ماشاءاللہ اسلام میں یہ سوال کر رہی ہیں، جیسے گھروں میں نیاز وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے تو اگر بتی کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو کہہ رہی ہیں کہ جیسے نیاز کے وقت اگر بتی کا جلانا کیا ضروری ہے؟ بالکل ضروری نہیں ہے۔ اصل میں دیکھیں، یہ چیزیں
صرف ایک طریقہ کار ہوتا ہے. اگربتی خوشبو کے لیے ہوتی ہے. ہم تو جو نیاز ہوتی ہے اس کو بھی واجب نہیں کہتے, ضروری نہیں کہتے. یہ ایک ایصال ثواب ہے, مستحب کام ہے. جائے کہ اگربتی کو ضروری کہنا, جب ایک نیاز ہی کو ضروری نہ کہا گیا, ایک ایصال ثواب کو نیک کام کہا گیا, مستحب کام کہا گیا, کہ اگر ایصال ثواب کے طور پہ کسی نے نیاز کی تو ایک اچھا کام کیا, لیکن اگر نہ کی تو اس صورت میں اس کے اوپر کوئی برائی نہیں, اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. تو اس کے اندر اگر کسی نے اگربتی نہیں جلائی تو اس کے اوپر کہاں سے گناہ آ جائے گا. لہذا اگربتی نہ جلانے والے کے اوپر کسی طرح کا کوئی گناہ لازم نہیں آتا. اگربتی وہ اس لیے جلاتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے ماحول کے اندر خوشبو پیدا ہو. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خوشبو پسند تھی, اور عقل سلیم بھی, طبیعت سلیمہ بھی خوشبو کو پسند کرتی ہے. تو اس لیے اگربتی جلائی جاتی ہے تاکہ ماحول کے اندر خوشبو پیدا ہو, ایک روحانی ماحول پیدا ہوتا ہے, اس لیے اگربتی جلائی جاتی ہے. ورنہ اگر کوئی اگربتی نہیں جلاتا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ماشاءاللہ. یہ اسلام بھائی یہ سوال کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ جیسے اگر بچے کی پیدائش کا سلسلہ ہے, اس سے پہلے اگر یہ نیت کر لی کہ بچے کی پیدائش ہوگی تو اس کا نام محمد رکھیں گے, اور بچے کی پیدائش بھی ہو گئی, لیکن محمد نام رکھنا کیا ضروری ہے؟ محمد صفی اللہ نام رکھ دیں کہ لوگ بگاڑے نہیں نام اس وجہ سے. دیکھیں, ویسے بھی نام محمد کے فضائل بہت زیادہ ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عقیدت کے اندر جو نام اپنے بچوں کا محمد رکھتا ہے اس کے لیے جو ہے وہ بشارتیں آئی ہیں. تو لہذا اگر نیت نہ بھی کی ہو تو ویسے ہی بندے کو نام محمد رکھ لینا چاہیے, اور یہاں تو پھر نیت کی بھی ہے تو پھر تو اور موقع ہے. بہتر یہی ہے کہ نام محمد ہی رکھنا چاہیے, بالخصوص جب کہ نیت کی بھی ہے. لیکن اگر کسی نے بالفرض نام محمد نہیں رکھا تو اس کے اوپر گناہ نہیں ہے کہ اس کو گناہ ملے یا اس نے کوئی حرام یا ناجائز کام کیا ہو, ایسا نہیں ہے. اگر کسی نے صفی اللہ یا کوئی اور نام رکھ لیا تو وہ بھی جائز ہے. ہاں, اگر کوئی چاہتا ہے کہ نام محمد رکھے تو ٹھیک ہے, محمد نام رکھیں, اور پکارنے کے لیے کوئی اور نام رکھنا چاہتے ہیں, صفی اللہ رکھنا چاہتے ہیں, کوئی اور نام رکھنا چاہتے ہیں تو وہ رکھ لیں. لیکن نام جو رکھنا چاہ رہے ہیں اس میں وہ رکھیں کہ جو مسلمانوں کے درمیان عام ہو, اور ایسا نام ہو کہ جس کے اندر جو ہے وہ تزکیہ نہ پایا جاتا ہو, یعنی ایسا نام نہ ہو کہ جس کے ذریعے سے بڑائی ظاہر ہوتی ہو, ایسا نام نہیں رکھنا چاہیے. نام ایسا ہو کہ جس میں عاجزی, انکساری یہ پائی جاتی ہو. تو صفی اللہ نام رکھنا یہ جائز ہے, لیکن نام ایسا رکھیں کہ جس سے انکساری یہ ظاہر ہوتی ہو, بڑائی ظاہر نہ ہوتی ہو. ماشاءاللہ. یہ ہارون بھائی یہ سوال کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں جمعہ کی نماز ہم نے ادا کی, اس کے بعد جلدی میں کہیں جانا ہو تو سنتیں, جو بقیہ سنتیں نوافل وغیرہ, وہ کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. جمعے کی نماز ہو یا ظہر کی نماز ہو یا مغرب کی نماز ہے یا عشاء کی نماز ہے, فرض کے بعد جو سنت موقدہ ہیں ان میں فرض کے فوری بعد ان کو پڑھ لینا چاہیے, تاخیر نہیں کرنی چاہیے. تاخیر کرنے بلا وجہ اگر کوئی تاخیر کرتا ہے تو اس سے ثواب کے اندر کمی آ جاتی ہے. لہذا جمعہ پڑھنے کے بعد اگر کوئی وجہ نہیں ہے تو فوری طور پر جمعے کی سنتیں پڑھ لیں. اگر کسی نے نہیں پڑھی تو عصر کے وقت سے پہلے یہ جمعہ کی سنتوں کا وقت موجود ہے, 4 سنتیں اور 2 سنتیں اس کی بات کی, عصر کا وقت ختم ہونے سے پہلے یہ پڑھ لیں. ماشاءاللہ. مفتی صاحب یہ حسان ہے, یہ پوچھ رہے ہیں کہ نماز میں اگر ڈکار آ گئی تو کیا نماز ٹوٹ جائے گی؟ نہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا نماز پر. نماز میں ڈکار آ جائے تو نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, نماز ہو جائے گی. یہ حمزہ ہیں, کہہ رہے ہیں کہ شرعی معذور جماعت کروا سکتا ہے؟ اگر تو ایسا معذور اس کے پیچھے پڑ رہا ہے کہ جو اسی کے جیسا معذور ہے تو اس کی تو نماز اس کے پیچھے ہو جائے گی, لیکن جو اس کے جیسے معذور نہیں ہیں یا بالکل صحیح ہیں تو ان کی نماز اس کے پیچھے نہیں ہوگی. ماشاءاللہ. یہ محمد عمر پوچھ رہے ہیں کیا نفلی صدقے کا ہیلا کرنا ضروری ہے ہر مد میں استعمال کرنے کے لیے؟ نہیں جی, ہیلا جو ہوتا ہے وہ پہلی بات تو یہی کہ وہ جو واجبات ہوتے ہیں ان کا ہوتا ہے, اور وہ ہوتا بھی اس عند ضرورت ہوتا ہے, یعنی ضرورت کے وقت جو ہے وہ ہیلا کیا جاتا ہے, بلا ضرورت ہیلا کیا بھی نہیں جاتا. نفلی جو صدقات ہوتے ہیں وہ یا تو کلی اختیارات کے ساتھ ہوتے ہیں یا پھر متعینہ جو معینہ مد ہوتی ہے اس کے اندر دیے جاتے ہیں, معین مد کے اندر دیتے ہیں, اور اس کے اندر ہیلے کی کوئی ضرورت نہیں ہوا کرتی. ہیلا جو کیا جاتا ہے وہ واجبات کا کیا جاتا ہے, واجبہ صدقہ کا کیا جاتا ہے, جیسے زکوٰۃ کا کیا جاتا ہے, صدقہ فطر کا کیا جاتا ہے, تاکہ جن مدات کے اندر یہ چیزیں استعمال نہیں ہو سکتی وہاں پر ان کو استعمال کیا جا سکے.
ماشاءاللہ. یہ بنت حسین مفتی صاحب یہ سوال کر رہی ہیں, کہہ رہے ہیں اگر لا علمی میں غلاف کعبہ کے دھاگے لے کر آ جائیں تو کیا حکم ہوگا؟ واپس کرنے ہوں گے, کسی طریقے سے جو ہے وہ ان تک پہنچائیں, اگر پہنچانا ممکن ہو, نہیں تو پھر اس کو شرعی فقیر کے اوپر صدقہ کرنا ہوگا. یہ پوچھ رہے ہیں صلاح الدین, کہہ رہے ہیں اولیاء کرام کے مزار پر جا کر سر جھکا کر بوسہ دیتے ہیں تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں, اولیاء کرام کے مزار کے اوپر بوسہ دینا, اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. صحیح یہ ہے کہ ہے تو اس کو چومنا جائز, یعنی مزار کو چومنا جائز ہے, لیکن اس سے بچنا بہتر ہے. امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ مزار پر جو حاضری دینے کا طریقہ کار ہے, اس کا طریقہ ہی یہی ہے کہ بندہ اس میں قبر سے تقریباً 4 ہاتھ کے فاصلے پر, یعنی 2 گز کے ہاتھ کے فاصلے پر جب وہ رہے گا تو اب مزار کو چومنے کی کوئی صورت ہی نہیں رہے گی. اس میں علماء کا اختلاف رہا ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان سے دونوں طریقہ کار یہ منقول ہیں, اسلاف سے دونوں طریقہ کار منقول ہیں. لہذا وہ جب 4 ہاتھ کے فاصلے پر رہے گا تو چومنے کی کوئی صورت نہیں رہے گی. لیکن اگر کسی نے چوما تو چومنے والے کے اوپر کوئی حرف نہیں آئے گا, اس کے اوپر کوئی حکم نہیں لگے گا. بہتر یہ ہے کہ اسے نہ چومیں, بالخصوص ہمارے زمانے کے اندر, کہ ہمارے زمانے میں ایسے خائن افراد پائے جاتے ہیں کہ آپ مزار کو چوم رہے ہوں گے, آپ قبر کو چوم رہے ہوں گے, وہ آپ کی ویڈیو بنائیں گے, وہ آپ کی تصویر بنائیں گے, اور وہ پھر سوشل میڈیا پر وائرل کر کے اس بات کو شو کریں گے کہ آپ مزار کو سجدہ کر رہے ہیں. حالانکہ کوئی سنی کتنا ہی بڑا وہ کیسے ہی کتنا ہی کوئی شخص کتنا ہی علم سے دور ہو, کیسا ہی جاہل شخص ہو, کبھی بھی وہ مزار کے آگے اول تو سجدہ کرتا نہیں. بالفرض اگر کوئی سجدہ کر بھی رہا ہے تو اس کی نیت کبھی بھی ایسی نہیں ہوتی کہ وہ مزار کو خدا سمجھ کے, معبود سمجھ کے سجدہ کر رہا ہو. وہ تعظیم کے طور پر اگر سجدہ کر رہا ہوتا ہے تو حرام کام کر رہا ہوتا ہے, لیکن چومنا یہ سجدہ ہوتا بھی نہیں ہے. اگر آپ چومیں گے تو ایسے افراد آپ کی تصویر یا ویڈیو بنا کر اس بات کو شو کریں گے کہ آپ نعوذ باللہ مزار کو سجدہ کر رہے ہیں, پھر اس کو سوشل میڈیا پہ وائرل کر دیں گے اور اس بات کو شو کریں گے. اور بہرحال ہمارے یہاں جو احوط قول ہے, بہتر قول ہے, وہ ہے بھی یہی کہ مزار کو چومنے سے بچنا چاہیے. لہذا مزار پر جانے کا جو طریقہ کار ہے ادب والا, احتیاط والا, وہ ہے بھی یہی کہ جب مزار پر جائیں تو قدموں کی طرف سے جائیں, اور جو صاحب مزار ہیں ان کے چہرے کی طرف جا کے ان کے چہرے کی طرف کھڑے ہو جائیں, قبلے کی طرف آپ کی پیٹھ ہوگی, اور ان کے مزار سے 4 ہاتھ کے فاصلے پر آپ کھڑے ہو کے دعا مانگیں, تو وہاں پہ چومنے کی کوئی صورت ہی نہیں رہے گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کافی اچھی رہنمائی فرمائی مفتی صاحب نے. مفتی صاحب یہ شبیر ہیں, کہہ رہے ہیں انٹرسٹ کے پیسوں کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ انٹرسٹ کے پیسے یہ لینا ہی نہیں چاہیے, اس سے توبہ کرنا یہ ضروری ہے. اگر کسی نے انٹرسٹ یعنی سود کے پیسے لے لیے ہیں تو اس صورت میں اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ بغیر ثواب کی نیت کے, یعنی اول تو ثواب کی نیت اس میں کرے گا نہیں, بغیر ثواب کی نیت کے شرعی فقیر کو, یعنی ایسے شخص کو کہ جس کو زکوٰۃ لگتی ہے, اس کو یہ رقم دے گا. ثواب کی نیت اس کے اندر نہیں کرنی, ایسے شخص کو دینا ہے کہ جس کو زکوٰۃ لگتی ہے, تو اس کو دے دے تو اس سے اس کی برات ہو جائے گی. ہاں, ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالی شرعی حکم پر عمل کرنے کا ثواب یہ عطا فرمائے گا. لیکن اس کو جو ہے وہ صدقہ کرنے کی کہ میں صدقہ کر رہا ہوں, اس کے نیت نہیں کرنی, کہ ثواب کی نیت اس کے اندر وہ نہیں کرے گا. ماشاءاللہ. یہ مفتی صاحب سوال کر رہے ہیں, حاجی قمر ہیں, کہہ رہے ہیں گھر میں نماز پڑھنا کیسا, اور ایک اور سوال یہ آیا ہے کہ اگر مسجد میں جماعت ہو گئی ہو تو کیا گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں, جس کے اوپر جماعت واجب ہے اس کے اوپر تو لازم ہے کہ وہ فرض نماز مسجد کے اندر جا کر ہی ادا کرے گا. بلا عذر شرعی اس کو جماعت چھوڑنے کی تو اجازت نہیں ہے. ماشاءاللہ. اب اگر جس کی جماعت چھوٹ گئی تو وہ بہتر ہے کہ مسجد کے اندر جا کر ہی نماز ادا کرے, تاکہ اس کی عادت رہے مسجد کے اندر جا کے پڑھے. ورنہ اگر وہ گھر میں بھی پڑھتا ہے تو اس میں بھی اجازت ہے کہ وہ گھر کے اندر بھی پڑھ سکتا ہے. اور فرض کے علاوہ جو نوافل وغیرہ ہیں, تو جماعت کے بعد نماز پڑھنے کے بعد جو نوافل وغیرہ ہیں, ہمارے زمانے کے اندر بہتر یہ ہے کہ وہ سنت مؤکدہ اور دیگر سنتیں اور نوافل وغیرہ وہ مسجد ہی کے اندر ادا کرے. اور اس کے علاوہ جو دیگر نوافل وغیرہ ہوتے ہیں,
ویسے ہی آپ نفل پڑھنا چاہتے ہیں تو اس میں بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر پڑھا کریں. آپ کچھ نہ کچھ نوافل اپنے گھروں کے اندر پڑھنے کی یہ عادت بنانی چاہیے. حدیث پاک کے اندر ہے کہ اپنے گھروں کو قبروں کی طرح نہیں بنانا چاہیے, قبرستان کی طرح نہیں بنانا چاہیے. یعنی اس کے اندر کچھ نہ کچھ نوافل بندے کو پڑھنا چاہیے, بلکہ اپنے گھر کے اندر ایک جگہ مقرر کرنی چاہیے کہ جہاں پر بندہ نفل نماز پڑھتا رہے. ماشاءاللہ. مفتی صاحب یہ سوال کرتے ہیں, اکرم کہہ رہے ہیں عمرہ یا طواف کی زندہ انسان کے نام پر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, طواف یا عمرہ جو بھی کریں گے اس میں نیت تو اپنی ہی طرف سے کریں گے. یعنی طواف کرتے ہوئے یہی نیت کریں گے کہ میں طواف کر رہا ہوں, عمرہ کریں گے تو یہی نیت کریں گے کہ میں عمرہ کر رہا ہوں. ہاں, اس کا جو ثواب ہے اس کو بالخصوص چاہے کسی زندہ کے نام کی طرف کریں یا کسی مردہ کی طرف کریں, یہ دونوں جائز ہے. یعنی بالخصوص جیسے والد صاحب حیات ہیں, ان کے ایصال ثواب کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں کہ میں یہ عمرہ کر رہا ہوں کہ بالخصوص اس کا ثواب جو ہے وہ میرے والد صاحب کو پہنچے, یا میں یہ طواف کر رہا ہوں بالخصوص اس کا ثواب میرے والد صاحب کو پہنچے, تو یہ بالکل جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ اسرار احمد یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں بیوی عمرے پر گئے, خاوند فوت ہو گئے, بیوی کے لیے کیا حکم ہے؟ عدت وہیں گزارے یا واپسی آ جائے؟ اس کی بہت ساری صورتیں بنتی ہیں کہ کس کنڈیشن کے اندر وہ وہاں پر ہے اور کتنا عرصے کے لیے وہ وہاں پر گئی. تفصیلی یہ دارالفتہ علیہ سنت سے رابطہ کر لیں انشاءاللہ عز و جل. یہ اس لائیو سلسلے کمنٹ میں بھی دارالفتہ علیہ سنت کے نمبرز وغیرہ جو ہے وہ کمنٹ کر دیے جائیں گے, آپ اس پہ بھی کانٹیکٹ کر کے اپنی اس شریف سوال حاصل کریں. یہ حسان رضا یہ سوال کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ یہ جملہ کہنا کیسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا مجھے گندی اولاد دی ہے؟ اگر تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض کے طور پہ کہا ہے تو یہ کفر بنے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض جو ہے وہ کفر ہے, اور ہے بہرحال بہت خطرناک جملہ ہے, بہت غلط جملہ ہے. تو اس سے توبہ کرنی چاہیے اور احتیاطاً جو ہے وہ کلمہ بھی پڑھ لیں, اور نکاح کیا ہوا ہے, ظاہر ہے کہ نکاح کیا ہوا ہے, یہ جبھی اولاد ہے تو احتیاطاً جو ہے وہ نکاح کی تجدید بھی کر لیجیے. بظاہر یہ اعتراض ہی نظر آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر, تو اس میں احتیاط اسی کے اندر ہے کہ توبہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ جو میں نے جملہ بولا ہے میں سے توبہ کرتا ہوں, اور کلمہ بھی پڑھیں اور اس کے بعد نکاح کی تجدید بھی کریں. ماشاءاللہ. یہ ناصر ہیں, کہہ رہے ہیں سود لینا کیسا؟ سود لینا حرام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سود کی مذمت فرمائی ہے, سود کو حرام فرمایا ہے کہ احل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال فرمایا اور سود کو حرام فرمایا. اور قرآن و حدیث کے اندر علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ دو ہی گناہ ہیں کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ کا اعلان فرمایا ہے. ایک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کے ساتھ کسی نے عداوت رکھی تو حدیث قدسی کے اندر ہے کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان جنگ کیا ہے, اور دوسرا جو سود سے نہ بچے, سود کو نہ چھوڑے, تو اس کے بارے میں فرمایا کہ اس سے اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے. تو یہ بہت بڑا گناہ ہے, بہت ہی زیادہ اس کے اوپر وعیدیں آئی ہیں, تو اس کی تو حرمت بالکل قطعی ہے. جو اس کی حرمت کا قائل نہیں ہے وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ. مفتی صاحب یہ سوال کر رہے ہیں عمرے کے وقت مریض کو ڈائپر یا بچے کو ڈائپر پہنانا کیسا؟ مریض کو یا بچے کو ڈائپر پہنانا مرض کی وجہ سے اس طرح سے؟ اصل میں دیکھیں اس کی تفصیل بہت زیادہ بنے گی کہ بچہ اب کس عمر کا ہے, بچے کو جو لے کے جا رہے ہیں اس کے لے جانے کی ہی صورتیں بہت ساری بنیں گی کہ وہاں پر اس کو لے جانا بھی جائز ہوگا یا نہیں ہوگا, کیونکہ ہر طرح کے بچے کو جو ہے وہ مسجد حرام کے اندر یا کسی بھی مسجد کے اندر لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی. وہ بچہ کس عمر کا ہے, اس بچے کی عادت جو ہے حاجت کے اعتبار سے کہ وہ ٹرینڈ ہے یا نہیں ہے, وہ اس اعتبار سے معلوم بھی ہے یا نہیں ہے, اور مریض جو ہے وہ کس طرح کا ہے, شرعی معذور ہے. تفصیلی معلومات جو ہے وہ دارالفتہ علیہ سنت سے رابطہ کر لیں. یہ مفتی صاحب یہ سوال کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ نکاح آپ نے فرمایا تجدید نکاح کر لیں, تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ کیا مہر بھی دوبارہ سے ادا کرنا ہوگا؟ کیا پورا اہتمام کرنا ہوگا؟ تجدید نکاح یہ کرتے رہنا چاہیے, یعنی اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے. حدیث پاک کے اندر یہ ارشاد فرمائے کہ جدد الایمان, اپنے ایمان کی تجدید کرو, یعنی لا الہ الا اللہ کہتے رہا کرو. ہمارا زمانہ بالخصوص جو زمانہ ہے وہ ایسا ہے کہ اس میں عمومی طور پر زبان کی احتیاط نہیں ہے اور ایمان کی فکر بھی نہیں ہے, تو عمومی طور پہ لوگ اس طرح کے کلمات کہہ دیتے ہیں, اس طرح کی باتیں کہہ دیتے ہیں کہ جس سے معلوم بھی نہیں ہوتا اور ایمان ضائع ہو جاتا ہے. حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ بندہ جو ہے وہ صبح مومن ہوگا, شام کافر ہوگا, شام مومن ہوگا, صبح کافر ہوگا. بعض علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہمارا زمانہ اسی طرح کا ہے
اور یہ زبان کی بے احتیاطی اسی کے اندر آتی ہے. تو اس لیے ایمان کی تجدید بندے کو کرتے رہنا چاہیے. اسی کے ساتھ بندے کو پھر نکاح کی تجدید بھی کرتے رہنا چاہیے. نکاح کی تجدید بالکل آسان طریقہ کار ہے. پہلے ایمان کی تجدید یہ ہے کہ ایمان کے حوالے سے اگر تو بندے کو واضح طور پہ معلوم ہے کہ اس نے کوئی صریح کفر بکا ہے تو پھر وہ اس کا نام لے کے بولے کہ میں نے جو فلاں کفر بکا تھا نعوذ باللہ من ذالک، میں اس سے توبہ کرتا ہوں، میں اس سے بیزار ہوتا ہوں، پھر اس کے بعد کلمہ پڑھے. اور اگر ویسے ہی احتیاطاً توبہ کر رہا ہے تو پھر مطلقاً کہہ دے کہ اگر مجھ سے کوئی کفر سرزد ہو گیا ہو تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد کلمہ پڑھ لے. نکاح کی تجدید کا طریقہ کار یہ ہے کہ دو گواہ موجود ہوں جو بالغ ہوں، دو مرد بالغ ہوں یا ایک مرد اور دو عورتیں جو بالغ ہوں، مسلمان ہوں. یہ ان کے سامنے اپنی اہلیہ سے کہہ دے کہ میں نے تجھ سے اتنے مہر کے بدلے نکاح کیا. اگر تو اس نے صریح کفر بکایا نعوذ باللہ من ذالک کہ جس سے التزام کفر بنتا ہے تو اس صورت میں مہر دینا یہ ضروری ہوگا. مثال کے طور پہ میں نے 3000 مہر کے بدلے تجھ سے نکاح کیا، انہوں نے سن لیا اور اس نے بول دیا کہ میں نے قبول کیا، یہ نکاح ہو گیا. اور اگر صریح کفر نہیں ہے، فقط احتیاطاً جو ہے وہ نکاح کی تجدید کی جا رہی ہے، تو پھر اس صورت میں مہر ہونا یہ ضروری نہیں ہے. وہ اس سے کہہ دے کہ میں نے تجھ سے نکاح کیا، وہ بولے میں نے قبول کیا، گواہوں نے سن لیا، اتنا کافی ہے، اس سے نکاح ہو جائے گا. اس کے علاوہ اور طریقہ کار بھی ہیں جس کی تفصیل امیر اہل سنت کا رسالہ ہے 28 کلمات کفر کے نام سے، اس کے آخر میں اس کا تذکرہ موجود ہے. یوں ہی امیر اہل سنت کی جو کتاب ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، اس کے اندر بھی اس کا تذکرہ، اس کا طریقہ کار موجود ہے، وہاں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. ماشاءاللہ. سب کافی سوالات جو حوصلہ افزائی کے بھی آ رہے ہیں، دعائیہ پیغامات بھی دے رہے ہیں. کافی کوئی اولاد کے لیے دعا کر رہا ہے تو کوئی کس کے لیے دعا کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کی نیک حاجتوں پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے. انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اس سلسلے کے اختتام پر آپ سب کے لیے اجتماعی دعا بھی کی جائے. یہ محمد سلیم یہ سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں مسافر جمعہ پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ اگر مسافر شامل ہو جائے تو ظہر کی قصر کرے گا، کیا کرے؟ بالکل، جمعہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. مسافر کے اوپر جمعہ فرض نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پڑھ نہیں سکتا. پڑھنے میں اس کو کوئی حرج نہیں ہے. پڑھے گا تو اس کا فرض ہی ادا ہوگا، اور یعنی وہ فرض ہی ادا کرے گا، فرض کی نیت سے ہی شامل ہوگا. ماشاءاللہ. کافی سوالات اسلام بھی کر رہے ہیں، جن کے سوالات شامل نہیں ہو سکے وہ دوبارہ سوال کر دیں کیونکہ کافی سوالات اوپر جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ ضرور آپ کے سوال کو بھی سلسلے میں شامل کر لیا جائے گا. یہ ناصر یہ سوال کر رہے ہیں، بندہ صدقہ بھی کرے، اس کے باوجود بھی اسے کاروبار میں نقصان ہو، اس کے باوجود بھی روایتوں میں آیا کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، پھر بھی مصیبتیں آ جائیں تو کیا کرے بندہ؟ دیکھیں اس کی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی مصیبتوں کو ٹالا، یہ آپ کو معلوم ہوا کیسے؟ بہت ساری بلائیں تھیں. آپ نے جتنا صدقہ دیا اس میں سے بہت ساری ٹل گئیں، ابھی بہت ساری باقی تھیں کہ جو باقی رہ گئیں تو وہ مزید صدقے سے ٹلتی رہیں گی. ممکن ہے کہ بڑی بڑی بلائیں آنی تھیں، وہ ٹل گئیں، چھوٹی چھوٹی بلائیں باقی رہ گئیں. پھر اس کے علاوہ یہ جو صدقہ آپ نے دیا اس کا ثواب باقی رہا. اب جو بلائیں آ رہی ہیں، جو مصیبتیں پریشانیاں آ رہی ہیں، ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے آخرت میں آپ کے لیے بڑے بڑے ثواب باقی رکھے ہوئے ہیں. تو یہ حقیقتاً بلائیں، مصیبتیں، پریشانیاں نہیں ہیں، یہ آخرت کے لیے نیکیوں کا ایک ذخیرہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو ہمارے لیے ایک آزمائش کی دنیا بنایا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے موت اور حیات کو پیدا ہی اس لیے کیا تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے. یقیناً ہم میں سے کوئی بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے بڑھ کر صدقہ و خیرات کرنے والا نہیں ہے جتنا انہوں نے صدقہ و خیرات کیا. لیکن اس کے باوجود ان کے اوپر آزمائشیں کیسی آئی ہیں، وہ آزمائشیں ہم پر نہیں آئی ہیں. لیکن وہ کس لیے؟ تاکہ اس کے ذریعے ان کے مراتب مزید بلند ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی بعض اوقات بندے کے لیے مرتبے رکھتا ہے، مقامات رکھتا ہے. بندہ اپنے نیک اعمال کے ذریعے ان مرتبوں تک نہیں پہنچ پاتا تو بندے کو اللہ تبارک و تعالی آزمائشوں کے اندر مبتلا کرتا ہے. اب اگر بندہ ان آزمائشوں پر صبر کرتا ہے تو پھر بندے کو اللہ تبارک و تعالی وہ مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے جو اس نے اس کے لیے مقرر کیا ہوا ہوتا ہے. تو اگر صدقہ کرنے کے باوجود بھی آپ کے اوپر پریشانیاں آ رہی ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں. جو آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کے اندر مقام اور مرتبہ مقرر کر رکھا ہے، ان پریشانیوں پر ان پریشانیوں کے اوپر
صبر کرنے کی وجہ سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہ مقام و مرتبہ ہو سکتا ہے کہ عطا فرمائے گا. تو اس کی حکمتیں ہوتی ہیں جو وہی جانتا ہے. بندے کو حکم یہ ہے کہ اس نے اس کے احکام پر عمل کرنا ہے. اس نے حکم دیا صدقہ و خیرات کرنا ہے تو ہمیں صدقہ و خیرات کرنا ہے. اس نے حکم دیا کہ مصیبتیں پریشانیاں آئیں تو ہم نے صبر کرنا ہے تو ہم نے صبر کرنا ہے. جو اس کا حکم ہے اس پہ عمل کریں گے ہمیں اس کے اندر ہی آسانیاں ملیں گی. ماشاءاللہ. یہ فیصل اشتیاق یہ پوچھ رہے ہیں کہ پلیز اس کا جواب دیں کہ کیا عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر عمرہ کر سکتی ہے؟ دیکھیں اجازت کے بغیر عمرہ اگر تو وہ مکہ مکرمہ کے اندر ہی موجود ہے، مثال کے طور پہ دونوں وہاں گئے ہوئے، اب وہاں سے وہ وہیں پر عمرہ کر رہی ہے تو وہاں تو عمرہ ہو جائے گا اس کا اور عمرہ کر بھی سکتی ہے. لیکن یہاں سے وہ اگر شرعی سفر پر جا رہی ہے اور محرم کے ساتھ جا رہی ہے تو بہرحال اس کو شوہر کی اجازت لے کر ہی جانا چاہیے. بغیر شوہر کی اجازت کے وہ جائے گی تو درست نہیں ہوگا اس کا جانا، کیونکہ شوہر کا حق ہے، شوہر کے حق کو چھوڑ کے وہ نہیں جا سکتی. اور اگر بغیر محرم کے جائے گی تو بہت سخت گناہ ہوگا اس کے اوپر. باہر صورت بہرحال شوہر کی اجازت کے ساتھ ہی وہ عمرے کے لیے جائے گی. یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر جماعت کا وقت نکل گیا ہو تو گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ آپ نے جیسے پہلے فرمایا. ہاں پڑھ سکتے ہیں گھر کے اندر. اگر جماعت نکل چکی ہے اس کی اور جماعت اب اس کے پر واجب نہیں ہے تو گھر کے اندر پڑھی جا سکتی ہے جماعت. یہ مفصل کافی سوالات الحمدللہ یہ آ رہے ہیں سلسلے کے اندر، تو کوشش ہوگی کہ تمام کو ہی سوالات کے جوابات نہیں دے سکتے تو زیادہ سے زیادہ جتنا ممکن ہوگا انشاءاللہ سوالات کے جوابات دیے جائیں گے. لیاقت سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ گرل فرینڈ سے بات کرنا، فون پہ بات کرنا ہی کیسا ہے، اس طرح اس کے حوالے سے کچھ رہنمائی فرما دیں. چھوٹے سے مدنی منع ہو تو ٹھیک ہے. مسئلہ اگر اس طرح کا پوچھنا ہے پہلے تو یہ پوچھ لیجئے کہ گرل فرینڈ بنانا ہی کیسا ہے. تو اس کی اجازت ہی نہیں ہے شرعی طور پہ. ظاہر سی بات ہے کہ یہ ناجائز و حرام کام ہے. یعنی کسی لڑکی سے دوستی کرنا یا کسی نامحرم لڑکے سے لڑکی کا دوستی کرنا ناجائز و حرام کام ہے. پھر اس کے بعد ہی آگے کی کہانی شروع ہوگی نا. تو اس طریقے کی دوستی یہ ناجائز و حرام ہے. اور آگے پھر اس کو تحفے تحائف دینا یا اس سے گفتگو کرنا یا میسیجز کرنا، میل ملاپ رکھنا، یہ تمام کے تمام ناجائز و حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہے. سمپل سی بات ہے کہ آج جو آپ کام کر رہے ہیں سوچ لیجئے کہ عقل آپ کی بیٹی ہی اس طرح کرتی ہے تو پھر جو آپ کے دل پہ گزرے گی وہ سوچ لیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ چھوڑنے میں آسانی رہے گی. اگر یہ بھی نہیں سمجھ آتی تو پھر اتنا تصور کر لیجئے کہ جتنا آپ کے جسم پر حق ہے، آپ اپنی جان کے مالک ہیں، اس سے بڑھ کر آپ کا رب عز و جل آپ کے جسم کا مالک ہے. وہی حقیقی مالک ہے. ہم کچھ بھی اپنے جسم کے مالک نہیں ہیں. اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا رازق ہے اور وہ ہمیں ہر وقت نعمتیں دینے والا ہے. ایک ایک اس کی نعمت ایسی ہے کہ جس کا ہم تصور اگر کرنا شروع کریں تو ہم اس کے احسان کے اندر ہر وقت مستغرق رہیں، ہر وقت سوچتے رہیں. اگر ایک ایک نعمت کے بارے میں سوچتے رہیں تو اس کی نعمتوں کے اندر جو ہے وہ اس کے احسان کے اندر ہم مستغرق ہو جائیں گے کہ کیسی کیسی ہمارے رب نے ہمارے پر نعمتیں کی بھی ہیں. تو یہ چیز ہمیں گناہ چھوڑنے کے اوپر، ہر طرح کے گناہ چھوڑنے کے اوپر تعاون کرے گی کہ ہمارا رب عز و جل ہمارے پر کس قدر مہربان ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کریں کہ وہ ہم پر کیسی کیسی مہربانی کرنے والا ہے. پھر اس کے بعد اس گناہ کو دیکھیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس قدر ناراض کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ ارشاد فرماتا ہے کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ اے محبوب آپ مومنوں سے یہ فرمائیے کہ اپنی نگاہوں کو کچھ نیچا رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نگاہوں کو نیچے رکھنے کا حکم ارشاد فرما رہے اور عورتوں سے یہ ارشاد فرما رہے کہ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، کہ محبوب عورتوں سے یہ فرما دیجئے، مسلمان عورتوں سے، کہ وہ اپنی نگاہوں کو کچھ نیچا رکھیں. تو وہاں نگاہوں کو نیچے رکھنے کا حکم ہو رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ دوستی رکھنا، اس سے بات چیت کرنا، اس سے گفتگو کرنا، اس کو تحفے تحائف دینا، تو یہ سارے کے سارے ناجائز و حرام کام ہیں، جہنم میں لے جانے والے کام ہیں. اس سے توبہ کرنا بندے کے اوپر لازم ہے. ماشاءاللہ. یہ حافظ کریم اللہ چشتی یہ پوچھ رہے ہیں جو بچہ مردہ پیدا ہو اس کا نماز جنازہ کا کیا حکم ہوگا؟ اگر تو پیدا ہی مردہ ہوا ہے تو اس کا نماز جنازہ نہیں ہے، اس کو کپڑے میں لپیٹ کے جو ہے وہ کسی جگہ پر دبا دیں. ماشاءاللہ. یہ پوچھ رہے ہیں کہ انہی کا سوال ہے، کیا یہ حدیث پاک ہے جو شخص جمعہ کے دن والدین کی قبر کی زیارت کرے گا اللہ اسے حج کا ثواب دے گا؟ حج کے ثواب کا تو مجھے یاد نہیں ہے کہ کسی حدیث کے اندر حج کے ثواب کا تذکرہ موجود ہو. یہ عباس علی یہ سوال کر رہے ہیں، عام آدمی کی قبر پر چادر چڑھانا کیسا؟
ہمارے یہاں رواج نہیں ہے اصل میں قبر پر چادر چڑھانا. جو بزرگوں کی قبر پہ چادر چڑھائی جاتی ہے وہ اس لیے چڑھائی جاتی ہے تاکہ عظمت کا اظہار ہو. یعنی قبر کا جو اصل مقصد ہے وہ تو ہے تاکہ اس سے عبرت حاصل ہو. وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، کہ پہلے میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا، اب ان کی زیارت کرو. فإنها تذکر الآخرہ، اس لیے کہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہیں. تو قبروں کی زیارت کا اصل مقصد یہ آخرت کی یاد دلانا ہے. مقصد اصلی حدیث پاک کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے. اسی لیے قبروں کو کچا رکھنے کا حکم ہے. لیکن جو بزرگوں کی قبریں ہوتی ہیں تو اس میں چونکہ مقصد جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر تعظیم اور تکریم پیدا ہو. جیسے کعبۃ اللہ المشرفہ، اس کے اوپر غلاف چڑھایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر کعبۃ اللہ المشرفہ کی تعظیم یہ پیدا ہو، اس کی عظمت اور ہیبت ان کے دلوں کے اندر یہ پیدا ہو. تو اسی طرح بزرگوں کی قبروں کے اوپر جو ہے وہ چادر چڑھائی جاتی ہے تاکہ دلوں کے اندر عظمت رہے. تو عام لوگوں کی قبروں کے اوپر جو ہے وہ اس کی حاجت نہیں رہتی، تو اس لیے وہاں پر چادر چڑھانے کی کوئی حاجت بھی نہیں ہے، تو اس کے اوپر چادر یہ نہ چڑھائی جائے. ماشاءاللہ. یہ پوچھ رہے ہیں کہ اذان سے پہلے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اذان سے پہلے نماز پڑھنا کیسا کیا ہو جاتی ہے نماز؟ ہو تو جاتی ہے، یعنی اب وہ پڑھا کیا، سنتیں پڑھی ہیں، فرض پڑھا ہے، کیا پڑھا ہے. اگر تو فرض پڑھے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اذان سے پہلے فرض جو پڑھیں گے وہ ظاہر تو یہی ہے کہ بغیر جماعت کے پڑھیں گے. وہ جماعت کے جو سنت موقدہ، سنت مستحبہ کے ساتھ ہوگی، جو طریقہ کار کے ساتھ ہوگی، تو اس لیے وہ جماعت چھوڑنا تو درست بھی نہیں ہوگی کہ جو واجب ہے. تو اب کیا صورتحال بنی ہے وہ اس سوال کے اندر مینشن نہیں ہے، تو اگر اس کو واضح کریں گے تو اس کے مطابق جواب دیا جائے گا. لیکن اگر کسی نے اذان سے پہلے فرض ادا کر لیے تو وہ فرض ادا تو ہو گئے جبکہ نماز کا وقت شروع ہو چکا ہے. لیکن جماعت چھوڑی ہے تو جماعت اگر بلا عذر چھوڑی ہے تو بلا عذر چھوڑنے کی وجہ سے اس کے اوپر گناہ یہ لازم آئے گا. کیونکہ سوال کے اندر وضاحت نہیں ہے کہ کیوں چھوڑی ہے، اس لیے اس کو واضح نہیں کیا جا سکتا کہ اس کے اوپر گناہ ہے یا نہیں ہے. ماشاءاللہ. یہ عبداللہ یہ سوال کر رہے ہیں، لڑکا دیندار ہے اور بچپن سے اس کو شوگر کا مرض ہے، اس وجہ سے اس کا رشتہ جو ہے وہ توڑ دینا اور اس طرح کے دیگر معاملات بھی آج کل معاشرے میں پائے جاتے ہیں، تھوڑی بات پر رشتہ توڑنے کی بات ہو جاتی ہے، تو اس حوالے سے اگر کچھ مطلب ارشاد فرمائیں. دیکھیں اب اس پر تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس حوالے سے کہ ظاہر ہے کہ یہ ایک زندگی گزارنے کا ایک پوری زندگی گزارنی ہے، تو واقعی اگر ایسی بیماری ہے کہ جو ٹینشن کے اندر مبتلا کرنے والی ہے، کوئی بھی ایسی بیماری کسی لڑکے کو یا لڑکی کو لگی بھی ہے کہ جو رشتے کے اندر بعد میں جا کے پریشان کرنے والی ہے، اس بنیاد پہ اگر کوئی رشتہ نہیں کرتا تو سامنے والے کو قصوروار تو نہیں کہا جائے گا کہ وہ قصوروار ٹھہرے. کیونکہ ظاہر ہے کہ زندگی ساری گزارنی ہے، اب شوگر کی وجہ سے اولاد کے لیے پریشانی ہوتی ہے، دیگر معاملات کے اندر پریشانی ہوتی ہے، پھر بعد میں پریشان ہوں گے، اس سے پہلے ہی وہ رشتہ نہیں کر رہے تو ان کے اوپر کوئی حرف تو نہیں آئے گا. تو اس لیے اگر رشتہ وہ نہیں کر رہے یا کوئی دوسرا نہیں کر رہا تو ان کو برا بھلا تو بہرحال نہیں کہا جا سکتا. یہ ملک کمال یہ کہہ رہے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نمازیں کیوں پڑھیں، ہم مزدور ہیں اور مزدوری جنت میں مل جائے گی، ایسا کہنا کیسا؟ یہ تو کفر ہے. نماز کی فرضیت کا سیدھا سیدھا انکار ہے. اللہ تبارک و تعالی نے نماز کو فرض کیا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالی کی فرض کردہ چیز کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہوتا ہے. یہ سیدھا سیدھا کفر ہے. ہم مزدور ہیں تو مزدور کو مزدوری جنت کے اندر مل جائے گی. تو خدا کے بندے بالفرض اگر اس بات کو تسلیم کر بھی لیا جائے جو آپ کہہ رہے ہیں، تو مزدور کو مزدوری تو اسی وقت ملتی ہے کہ جب وہ مزدوری کرے. تو مزدوری تو آپ نے کی نہیں. اگر آپ یہی سمجھ رہے ہیں تو پھر نماز کو ادا تو کریں تاکہ آپ کو مزدوری کی صورت میں جنت عطا ہو. ابھی تو آپ نے مزدوری کی نہیں ہے اور بغیر اس کے آپ کو اجرت چاہیے، تو یہ تو بات ہی غلط ہو گئی. بہرحال یہ کفر ہے کہ نماز کی فرضیت کا سیدھا سیدھا انکار یہاں پر کیا گیا ہے. جس نے ایسا بولا ہے اس پر توبہ کرنا لازم ہے اور اس کو ایمان کی تجدید کرنا ضروری ہے. نکاح کیا ہوا ہے تو اس پر نکاح کی تجدید کرنا بھی ضروری ہے. یہ محمد ثاقب الیاس یہ پوچھ رہے ہیں، عورت کی آواز میں نعت سننا کیسا؟ عورت کی آواز میں عورت کو سننا تو جائز ہے، لیکن مرد کو سننا جائز نہیں ہے. ماشاءاللہ. یہ علی وقاص پوچھ رہے ہیں، کیا بغیر داڑھی والا نماز پڑھا سکتا ہے؟ جی نہیں، بغیر داڑھی والا نماز نہیں پڑھا سکتا. کہ داڑھی منڈا یہ فاسق ہے اور فاسق کے مولین ہے، اور فاسق کے مولین کے پیچھے نماز مکروہ
تحریمی ہوتی ہے. جس نے اس کے پیچھے نماز پڑھی اس کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی, واجب الاعادہ ہوگی, دوبارہ نماز پڑھنا ہوگی. یہ عدیل ابراہیم یہ پوچھ رہے ہیں کہ شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ ہے کہ آپ نے مردوں کو زندہ کیا تھا, تو کیا یہ واقعہ سچا ہے؟ بالکل, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اصل میں دیکھیں, بنیادی اعتبار سے جو چیز کسی ایک بندے کے لیے ثابت ہو جائے وہ شرک نہیں, یعنی بندے کے اندر جو صفات ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو خاص صفت ہے وہ کسی دوسرے کے لیے نہیں ہو سکتی. شرک جہاں پر ہے وہ ہر مقام پہ شرک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو اس بات کی قدرت عطا فرمائی ہے کہ وہ اس کے اذن سے مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں. سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے مردوں کو زندہ کیا ہے. قرآن پاک میں دو مقام پر, سورہ آل عمران میں اور سورۃ الانعام کے اندر, سورۃ المائدہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو ذکر کیا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے مردوں کو زندہ کیا ہے. تو جب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے مردوں کو زندہ کیا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے مخلوق مردوں کو زندہ کر سکتی ہے, تو وہ شرک قرار نہیں پائے گا, کیونکہ شرک کہیں بھی ہوگا وہ شرک ہوگا. مثلا کسی بھی شریعت کے اندر کسی بھی مقام کے اوپر جو ہے وہ غیر اللہ کی عبادت نہیں کی جا سکتی. کوئی بھی مخلوق کبھی بھی معبود نہیں ہو سکتی, چاہے کسی بھی شریعت کے اندر ہو. کہیں بھی کسی دوسرے شخص کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ عبادت نہیں کی جا سکتی. تو جب عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں, جیسا کہ اس کے واقعات بھی موجود ہیں. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے افراد بھی, جیسے حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات موجود ہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں. تو اس میں کوئی قباحت, کوئی اس کے اندر استحالہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت سے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں. الحمدللہ. صاحب یہ محمد عمر یہ سوال کر رہے ہیں, نفلی صدقے سے لنگر کھلا سکتے ہیں اس میں امیر غریب سب ہوں تو؟ اگر تو وہ دیا ہی اس لیے گیا ہے کہ نفلی صدقہ دو طرح ہوتا ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ کسی خاص مت کے لیے دیا گیا کہ آپ نے اس کام کے لیے اس میں استعمال کرنا ہے. مثلا مسجد کا وضو خانہ بنانے کے لیے آپ کو نفلی صدقہ دیا گیا کہ بھئی اس کے لیے استعمال کرنا ہے, تو پھر تو وہ اسی کام کے لیے استعمال ہوگا. اور باقی نفلی رقم آپ کو دی گئی کہ آپ جس کام کے لیے چاہے استعمال کریں, تو وہ مخصوص ایک کرائٹیریا ہوتا ہے کہ اس بندے کا ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ بندہ یہ کام اس سے کرتا ہے, تو پھر اس کرائٹیریا کے اندر اس کا استعمال ہوگا. اور نیاز ہو رہی ہے, محفل ہو رہی ہے, تو اس نے دے دیا نفلی صدقہ کہ بھائی میرا بھی اس کے اندر حصہ شامل کر لیں. اس کو پتہ ہے کہ یہاں پر امیر غریب سب اس کے اندر کھائیں گے, تو پھر ٹھیک ہے, سب کھا سکتے ہیں امیر غریب اس کے اندر, تو کوئی حرج نہیں. ماشاءاللہ. یہ ملک شان یہ پوچھ رہے ہیں, اگر کسی شخص کو ذبح کرنا نہ آتا ہو اور وہ مرغی ذبح کرتا اور مرغی کی گردن جدا کر دیتا ہے, تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ مرغی ذبح کرنا نہیں آتی تو یعنی ذبح کرنے سے مراد دیکھیں, ایک تو ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جان بوجھ کے اس نے بسم اللہ اللہ اکبر نہیں چھوڑا. ذبح کرنا یہ تھا کہ وہ جتنا ذبح کرنا تھا اتنا ذبح کیا, تو یہ ہو گیا, لیکن اس نے پوری گردن ہی کاٹ ڈالی. اب مرغی کی کاٹی, بکرے کی کاٹی یا گائے کی کاٹی, جانور تو ذبح ہو گیا, ٹھیک ہے, لیکن یہ ہوا مکروہ. جانور یوں ذبح ہو گیا کہ اس کا کھانا حلال ہے, اس کو کھایا بھی جائے گا, اس کو ضائع نہیں کیا جا سکتا, لیکن چونکہ بے وجہ اس کو تکلیف پہنچی ہے, یعنی جتنے میں اس کو 4 رگیں اس کی کاٹنی تھی وہ کٹ گئیں, اس سے آگے اس کو نہیں کاٹنا تھا, لیکن چونکہ وہ 4 رگیں کٹ چکی ہیں تو جانور ذبح ہو چکا ہے, وہ حلال ہو چکا ہے, اس کو کھانا حلال ہے, تو اس کو کھایا جائے گا, اس کو پھینکنا جائز نہیں ہے. البتہ تکلیف اس نے زیادہ دی ہے جانور کو, تو وہ اس نے مکروہ کام کیا ہے, وہ اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا, اس پہ اس نے گناہ کا کام کیا, اس کو توبہ کرنا ہوگی. جی, تو اس کو اس پہ توبہ کرنی چاہیے. باقی یہ کہ جب تک سیکھا نہیں ہے تو پھر اس کو ایسا کام کرنا نہیں چاہیے. ماشاءاللہ. یہ پوچھ رہے ہیں جاب کے لیے, جو جاب حاصل کرنے کے لیے پیسے دینا کیسا؟ جاب حاصل کرنے کے لیے پیسے دینا کیسا؟ اگر تو دیکھیں جاب ملی ہی نہیں ہے سرے سے, پھر وہ پیسے دے رہا ہے کہ کسی طریقے سے اس کو جاب حاصل ہو جائے, تو یہ تو جائز نہیں ہے, کیونکہ اس کا حق ہی نہیں ہے, یہ رشوت دے کر جاب حاصل کر رہا ہے. ہاں جاب حاصل ہو گئی اس کو, اب
اس کا حق حاصل ہو چکا ہے کہ یہ یہاں کا اس کو باقاعدہ اس کا لیٹر آ چکا ہے کہ اس نے اس سیٹ پر آ کر بیٹھنا ہے، لیکن سامنے افسر بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب تک مجھے اتنی رقم دو گی نہیں میں تمہیں اس سیٹ پر بیٹھنے نہیں دوں گا۔ اب اپنا حق حاصل کرنے کے لیے وہ وہاں پر رشوت دے سکتا ہے، رقم دے سکتا ہے، یہ اس کے حق میں رشوت نہیں ہے، لینے والے کے حق میں رشوت ہے، لیکن اس کو نوکری حاصل ہوئی نہیں ہے تو اس صورت میں وہ رقم دیتا ہے کہ مجھے نوکری حاصل ہو جائے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ عدنان شہزاد یہ پوچھ رہے ہیں کہ نماز میں اکثر لوگ جو ہے نوافل نہیں پڑھتے، تو کیا نوافل نہ پڑھنے سے بھی گناہ ملتا ہے؟ گناہ نہیں ملتا، لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے کہ بندہ اس کی عادت بنا لے کہ سرے سے نوافل پڑھے ہی نہ۔ بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین یہ فرماتے ہیں کہ یہ نوافل سنت غیر موقدہ یہ ہمارے فرائض واجبات سنت موقدہ کے لیے ایک فصیل کی حیثیت رکھتے ہیں، ایک قلعے کی حیثیت رکھتے ہیں کہ جو ہمارے ان تمام چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں کہ شیطان اگر ہمارے فرائض واجبات سنت موقدہ پر حملہ کرنا چاہے گا تو یہ چیزیں اس کو پہلے روکیں گی، یعنی وہ فوری طور پر ہمارے فرائض واجبات تک نہیں پہنچے گا، اسے پہلے ان چیزوں کو چھڑوانا پڑے گا، یعنی اس کو مشکل ہوگی۔ تو اس لیے فرائض واجبات جو سنت غیر موقدہ ہیں، نوافل وغیرہ ہیں، ان کو چھوڑنے کی عادت نہیں بنانی چاہیے، بلکہ ان کو پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے۔ کبھی کبھی چھوٹ جائیں تو حرج نہیں ہے، لیکن اگر کوئی نہیں پڑھتا سرے سے تو بھی گناہ نہیں ہے، لیکن بہتر نہیں ہے کہ اس طرح کیا جائے۔ یہ سہیل مغل یہ مجھ سے سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ایسے ممالک کے اندر کوئی ہے وہاں پر جو ہے وہ حرام چیزیں جیسے کہ خنزیر شراب وغیرہ سر عام بکتی ہو، تو وہاں پر دین کا کام کرنا کیسا؟ اگر اس کے اندر صلاحیت ہے تو بہت اچھی بات ہے کہ اس کو وہاں پر تو کام کرنا ہی چاہیے، کہ اگر اپنے آپ کو بچا کر کہ برائیوں سے خود بھی بچا رہا ہے اور خود بھی بچ رہا ہے اور دوسروں کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچا کر دوسروں کو برائیوں سے بچائے، اس کو تو کرنا چاہیے کام، اگر خود کو بچا کر دوسروں کو گناہوں سے بچا سکتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب یہ سوال کر رہے ہیں کیا جمعہ کے دن کپڑے دھو سکتے ہیں؟ بالکل دھو سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ یہ سید اتاری یہ بار بار سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ نکاح ہوا ہے رخصتی نہیں ہوئی تو کیا بلا عذر شرعی طلاق لینا یا دینا کیسا ہے؟ بلا عذر شرعی چاہے نکاح رخصتی ہوئی ہو یا نہیں ہوئی ہو، دونوں صورتوں کے اندر غلط ہے۔ عورت اگر بلا عذر شرعی طلاق طلب کرتی ہے تو حدیث پاک کے اندر یہ آیا ہے کہ وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھے گی، اور مرد کے بارے میں بھی یہی بیان کیا گیا کہ ایسے شخص کے لیے یعنی محظور ہے، یہ ناجائز ہے بلا عذر شرعی اس طریقے سے طلاق دینا۔ اور جو حلال چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ جو ہے وہ طلاق ہی ہے، اور ایک حدیث پاک کے مطابق جب طلاق دی جاتی ہے تو عرش ہل جاتا ہے، تو اس لیے طلاق جو ہے یہ آخری حد ہوتی ہے۔ بلا عذر شرعی جو ہے جب تک حد نہ ہو جائے، انتہا تک بات نہ پہنچ جائے، طلاق نہیں دینی چاہیے۔ یہ مصعب سید ظفر یہ سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کی سیلری ہی اتنی کم ہے کہ وہ گزارا نہ ہوتا ہو تو جہاں وہ کام کر رہا ہے وہاں سے کوئی ترکیب کر کے وہ پیسے وہاں سے لے سکتا ہے، یہ وضاحت نہیں کہ حلال طریقے سے حرام طریقے سے؟ وضاحت کریں گے تو ہی جواب دیں گے نا، ایسے کیسے جواب دیں گے؟ اگر جیسے کہ اگر ڈنڈی مارنا ہو، اگر اس حوالے سے کوئی مسئلہ ظاہر سی بات ہے جائز ہی نہیں ہے اگر ناجائز طریقے سے کچھ کرتے ہیں تو۔ ماشاءاللہ۔ یہ مفتی صاحب سوال کر رہے ہیں عبدالستار، کیا ہاشمی بھی سید ہوتے ہیں؟ ہاشمیوں کے اندر سید ہوتے ہیں۔ سید جو ہوتے ہیں وہ حسنین کریمین یعنی سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی اولاد کو سید کہا جاتا ہے، اور چونکہ یہ بھی ہاشمی ہے تو یہ ہاشمیوں کے اندر سے سید ہیں۔ باقی ہر ہاشمی جو ہے وہ سید یہ نہیں ہوا کرتا، کہ ہاشمی تو یہ تمام کے تمام اوپر سے چلتے ہوئے آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو پردادا ہیں ان کی اولاد سے چلتے ہوئے آئیں گے، تو ہاشمی یہ عام ہے، لیکن سادات یہ نیچے حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اولاد کو کہا جاتا ہے۔ یہ محبوب یہ سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ تہجد کی نماز کیا فجر کی اذان سے 10 سے 15 منٹ 20 منٹ پہلے کیا پڑھ سکتے ہیں؟ اذان سے اس کا تعلق نہیں ہے، تہجد کا جو وقت ہے وہ فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک ہے، یعنی فجر کا وقت ابھی شروع نہیں ہوا، اس سے پہلے تک تہجد کا وقت ہوتا ہے، جس کو سمجھ لیں کہ سحری کا جو وقت ہوتا ہے کہ سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے تک آپ تہجد کی نماز یہ پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ تہجد کے لیے عشاء کے فرض کے پڑھنے کے بعد
کچھ دیر سونا، چاہے ایک ہی جھونکا لیا ہو، یہ لینا ضروری ہے. اس کے بعد آپ تہجد کی نماز پڑھیں گے، اس سے پہلے تہجد کی نماز یہ نہیں پڑھ سکتے. تو فجر کی اذان سے اس کا تعلق نہیں، بلکہ فجر کے وقت سے اس کا تعلق ہے کہ فجر کے وقت سے پہلے تہجد کی نماز یہ پڑھی جا سکتی ہے. ماشاءاللہ کافی سوالات کا سلسلہ جاری ہے، سوالات آپ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ضرور کچھ اور مزید آپ کے سوالات کو شامل کرتے ہیں. کافی حوصلہ افزائی کے کمنٹ بھی آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ دعائیہ کمنٹ بھی کر رہے ہیں یوزر کافی. یہ سوال کر رہے ہیں ابو احمد ہیں، کہہ رہے ہیں مسجد کے بل سے بعض دفعہ جو ہے عوام وغیرہ کے لیے نل لگوا دیا جاتا ہے، تو ایسا کرنا کیسا؟ مسجد کے بل سے یعنی کہ الیکٹرانک جو آتی ہیں پانی کی مشینیں وغیرہ وہ باہر رکھ دی ہیں، یا پھر مسجد کے اندر ہے لیکن لوگ پانی بھر کے باہر لے کے جاتے ہیں، ایسا کرنا کیسا؟ تو جائز نہیں ہے. مسجد کا جو پانی ہے اس کو تو باہر یوں نہیں لے جا سکتے، بالخصوص جو ٹھنڈا پانی اس کی مشینیں وغیرہ رکھی جاتی ہیں اس کا پانی باہر نہیں لے جا سکتے ہیں. ماشاءاللہ. یہ توقیر احمد کہہ رہے ہیں جانوروں کو ٹیکا لگا کر جو بچے کی افزائش کی جاتی ہے، ایسا کرنا کیسا؟ دیکھیں شرعی اعتبار سے تو یہ جائز ہے اگر کوئی اس کے اندر اور غلط کام نہیں ہوتا تو، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ طبی اعتبار سے خطرناک ہو سکتا ہے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ غیر قانونی ہو. تو غیر قانونی اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ اس کی پھر اگر یہ ہے تو پھر اس کی ممانعت بنے گی، اور طبی اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ اور خطرناک ہو تو پھر اس لحاظ سے بھی اس کو منع کیا جائے گا. تو اس کی پوری اگر معلومات ہو تو پھر اس اعتبار سے جواب دیا جا سکتا ہے، ورنہ بہرحال سے ٹیکے لگانا تو یہ جائز ہوگا. ماشاءاللہ. اگر آپ کا سوال سلسلے میں شامل نہ ہوا ہو تو آپ دوبارہ کمنٹ کر دیجئے، انشاءاللہ اگر ممکنہ صورت میں آپ کے سوال کو سلسلے میں شامل کر لیا جائے گا. اس سب یہ سوال ہے کہ سوال یہ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں پوسٹ مارٹم کرنا کیسا؟ پوسٹ مارٹم دیکھیں ویسے تو ناجائز ہے، پوسٹ مارٹم کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ پوسٹ مارٹم کے اندر بندے کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا جاتا ہے، جبکہ جو مردہ ہے اس کو تکلیف پہنچانا یہ ناجائز ہے، حتیٰ کہ مردے کو کنگھی کرنے سے یہ منع کیا گیا ہے. تو مردے کو کاٹ پیٹ کرنا یہ ناجائز و حرام ہے. پوسٹ مارٹم کرنے کی شرعاً یہ اجازت نہیں ہے. حدیث پاک کے اندر ہے کہ مردے کی ہڈی توڑنا ایسے ہے جیسے زندے کی ہڈی یہ توڑنا. بعض حدیثوں کے اندر یہ موجود ہے کہ بعض روایتوں کے اندر یہ موجود ہے، بزرگوں کے اقوال اس طرح کے ملتے ہیں کہ جب غسال جو ہے غسل دینے والا یہ مردے کو غسل دیتا ہے تو اس وقت مردہ اس سے کہتا ہے کہ مجھے آہستہ غسل دو، یعنی چونکہ اس کی حساسیت بڑھ چکی ہوتی ہے، وہ بہت حساس ہو چکا ہوتا ہے، تو اس قدر اس کی حساسیت بڑھ چکی ہوتی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے آہستہ غسل دو. تو اب یہاں پر تو اس کے جسم کو کاٹا جا رہا ہوتا ہے، تو اس حال میں اس کا جسم کاٹنا کیسا ہوگا؟ تو اس لیے پوسٹ مارٹم کرنے کی یہ شرعاً اجازت نہیں ہوتی. البتہ اگر کوئی مظلوم پھنس گیا ہے، مثال کے طور پہ اس کے اوپر نام آ گیا کہ اس نے اس کو قتل کیا ہے، اب اس کی جو بچاؤ کی صورت ہے وہ اسی پر موقوف ہے کہ اس کا پوسٹ مارٹم کیا جائے، ورنہ یہ بچ نہیں پائے گا. وہ کہتا ہے کہ میں نے قتل نہیں کیا اور الزام اسی کے اوپر آ رہا ہے. اب پوسٹ مارٹم کے ذریعے ہی پتہ چل سکتا ہے کہ یہ بچے گا تو اسی سے بچے گا، ورنہ یہ بچ نہیں سکتا. تو پھر اس صورت میں اس کا پوسٹ مارٹم کیا جا سکتا ہے، ورنہ پوسٹ مارٹم کرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے. یہ سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کیا انسان کے اندر جنات جو ہے انسان کے اندر داخل ہوتے ہیں، ایک انسان پر کیسے آتے ہیں؟ اس حوالے سے وہ بندے کے اوپر جو ہے وہ قابو پا لیتے ہیں. جنات جو ہوتے ہیں بندے کے حواس کے اوپر قابو پا لیتے ہیں، اس کے جسم کے اوپر یہ قابو پا لیتے ہیں. ماشاءاللہ. یہ سوال کر رہے ہیں محمد شعیب، کہہ رہے ہیں دانت میں روٹی کا ٹکڑا آ جائے تو کیا اس سے غسل اور وضو ہو جاتا ہے؟ اگر تو وہ پھنس چکا ہے تو پھر اس کو نکال کر وہاں پانی بانا یہ ضروری ہوگا. یعنی اگر غسل کر لیا تو ویسے تو غسل ہو جائے گا، لیکن جتنے حصے میں وہ پھنسا ہوا ہے اتنے حصے پر پانی نہیں بہا تو اتنے حصے سے نکال کر پھر وہاں پر پانی بہانا یہ ضروری ہوگا. ماشاءاللہ. یہ علی یہ سوال کر رہے ہیں، لوگ قبروں پر جو ہے وہ کچھ لکھ دیتے ہیں، اگر کسی کی والدہ ہیں، والد صاحب ہیں، ابو امی، یہ دیگر چیزیں لکھتے ہیں، تو ایسا کرنا کیسا؟ بچنا چاہیے، احتیاط کریں اس میں لکھنے کے حوالے سے، کیونکہ ہمارے یہاں قبرستانوں کا حال جو ہے وہ عجیب ہوتا ہے کہ وہاں پر بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، گیندوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں، پھر کتے وہاں پر بھاگ رہے ہوتے ہیں، تو بہت عجیب حال ہوتا ہے. تو اس لیے لکھنے سے وہاں پر یہ گریز کرنا چاہیے.
یہ لیاقت یہ سوال کر رہے ہیں، اگر فرض نماز کی پہلی رکعت اگر رہ جائے تو کس طریقے سے پڑھی جائے؟ سبحان اللہ سے پڑھنی پڑے گی یا الحمد شریف سے، کیا صورت ہے؟ اگر پہلے آپ نے ثنا نہیں پڑھی تو پھر آپ ثنا سے ہی اس کی ابتدا کریں گے، سبحانک اللہم و بحمدک سے ہی اس کی ابتدا کریں گے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ آمین زور سے کہنا کیسا؟ احناف کے نزدیک جو ہے وہ آمین آہستہ آواز میں کہی جائے گی۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امام ولضالین کہے تو تم آمین کہو۔ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، تو جس کی آمین فرشتوں کے آمین کے موافق ہو جائے گی تو اس کے گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ تو فرشتوں کی آمین ہم نہیں سنتے، تو ہماری آمین جو فرشتوں کی آمین کے موافق ہوگی وہ آہستہ آواز کے اندر ہی ہوگی۔ تو آمین احناف کے نزدیک احادیث طیبہ کی روشنی کے اندر یہ آہستہ آواز میں ہی کہی جائے گی۔ ماشاءاللہ۔ یہ سید صداقت علی یہ سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ فرمائیں۔ بعض لوگ ان کو کہتے ہیں برا بھلا کہتے ہیں ان کے حوالے سے، یا پھر ان کو صحابیت کا درجہ نہیں دیتے، اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرمائیں۔ ایسا تو ہے ہی نہیں کہ صحابیت کا درجہ نہ دیں، کیونکہ احادیث طیبہ بالکل واضح ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعائیں کی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہادی مہدی بنائے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی وحی لکھنے کے لیے ان کو مقرر کیا۔ اور حضرت قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر بزرگوں نے لکھا کہ جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہتا ہے وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے۔ تو اور اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے، عقیدہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، اور کسی بھی صحابی کو برا بلا یہ نہیں کہا جائے گا۔ مشاجرات صحابہ کرام علیہم رضوان کے جو آپس کے معاملات ہیں اس پہ اہل سنت جو ہے سکوت کرتے ہیں، خاموش رہتے ہیں۔ ہمارا اس پہ یہی موقف ہے کہ ان کے آپس کے معاملات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں جگہ جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ ہر ایک کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھلائی کا یعنی جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ وہ سب کے حال جانتا ہے، اس کے باوجود اس نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے۔ تو ہم کون ہوتے ہیں کہ کسی صحابی رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس طرح کی بات کریں؟ تو جو اس طرح کی بات کرتا ہے اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اسے توبہ کرنی چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب ابھی 15 رجب المرجب کو کنڈوں کی نیاز کا سلسلہ ہوگا، تو نبیل احمد یہ سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کنڈوں کی نیاز کرنا کیسا، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ جہاں سے بریانی کھانا ثابت ہے وہیں سے کنڈوں کی نیاز کرنا بھی ثابت ہے۔ اصل میں کنڈے یا کوئی بھی اسی طرح کی نیاز جو ہوتی ہے وہ ہے اصل ایصال ثواب، اور ایصال ثواب جو ہے یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مسلمانوں کی سورۃ الحشر کے اندر تعریف فرمائی کہ جو اپنے سے پہلے گزرنے والے مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی والدہ کے لیے کنواں کھودنے کی جو ہے وہ ترغیب دی، جب انہوں نے کہا کہ میری والدہ جو ہے وہ انتقال کر گئیں، اور انہوں نے عرض کی بارگاہ رسالت کے اندر کہ میں کچھ ان کے لیے کرنا چاہتا ہوں نیکی کا کام، تو کنواں کھودنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ انہوں نے کھود کے لکھ دیا اس کے اوپر کہ ہذا لأم سعد، کہ یہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی والدہ کے لیے ہے۔ تو یہ ایصال ثواب کی صورت تھی۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے اوپر لکھا کہ مسلمانوں کا اجماع اس کے اوپر کہ ایصال ثواب جو ہے وہ مستحب ہے، اور صاحب ہدایہ نے اور تمام کے تمام فقہاء کرام نے حج بدل کے باب کے اندر اس بات کی صراحت کی ہے کہ اہل سنت کا اس کے اوپر اتفاق ہے کہ چاہے مسلمان زندہ ہو، انتقال کر گیا ہو، عبادت جو ہے وہ فرض ہو، نفل ہو، واجب ہو، کسی بھی طرح کی ہو، وہ ایصال کی جا سکتی ہے، یعنی اس کا ایصال ثواب یہ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ کنڈے جو ہیں یہ ایصال ثواب ہے جو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیے جاتے ہیں، تو اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ہاں اگر اس کے اندر کوئی خرابی کوئی لے کر آتا ہے تو اس خرابی سے منع کیا جائے گا، اس برائی سے منع کیا جائے گا، نہ کہ اصل کنڈوں سے منع کیا جائے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی خرابی اس طرح کی کرتا ہے کہ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ گھر سے باہر اس کو لے کے نہیں لایا جائے گا، تو یہ بات غلط ہے۔ یا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ فقط اسی تاریخ کو یہ کیا جا سکتا ہے، تو اس سے منع کیا جائے گا کہ اسی تاریخ کو نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں کوئی اسی تاریخ کو اس لیے کرتا ہے کہ مسلمانوں میں رائج ہے تو بھی حرج نہیں ہے، لیکن اس تاریخ کو واجب سمجھتا ہے تو اس سے منع کیا جائے گا کہ واجب نہیں ہے، کسی اور تاریخ کو بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس تاریخ کو مسلمانوں میں رائج ہے کرنا چاہتا ہے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو جو خرابیاں ہیں اس کو دور کیا جائے گا، نہ کہ اصل چیز سے منع کیا جائے گا۔ مسجد میں آنے سے منع نہیں کیا جائے گا، مسجد میں اگر کوئی شور شرابہ کرتا ہے تو اس سے منع کیا جائے گا۔ تو کنڈے کرنا یہ ایصال ثواب کی صورت ہے، ایصال ثواب کرنا جائز ہے، کنڈے کرنا جائز ہے۔
اگر اس کے اندر کوئی خرابی لازم آتی ہے تو اس خرابی کو اس کو دور کیا جائے گا، خرابی کو دور کیا جائے گا، نہ کہ اصل کنڈے کرنے سے، اصال ثواب کرنے سے یہ بنا کیا جائے گا۔ ماشاء اللہ، کافی سوالات کا سلسلہ جو ہے وہ ہوا ہے، اور انشاءاللہ پھر ہم اس سلسلے کو لے کر حاضر ہوں گے۔ یہ تقریباً ہر ہفتے میں ہر جمعے اور ہر اتوار کو ہمارا یہ سلسلہ دارالفتہ اہل سنت کے آفیشیل فیس بک پیج پر براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ یہ کافی انہوں نے سوال کیا ہے، اعجاز بھائی کہہ رہے ہیں اگر فجر کی سنتیں رہ جائیں تو کیا کیا رہیں؟ دیکھیں، فجر کی سنتیں اگر نہیں پڑھی تو اسی دن زاویہ کبریٰ سے پہلے یعنی جس کو ہمارے یہاں عام طور پہ زوال کا وقت کہتے ہیں، زاویہ کبریٰ سے پہلے یہ پڑھ لینا بہتر ہے کہ یہ فجر کی سنتیں ادا کر لیں۔ ماشاءاللہ، کافی اسلامیوں نے جو سوالات کے دعاؤں کے لیے بھی عرض کیا تھا، تو اگر دعا بھی فرما دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ آمین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ آمین۔ رب کریم اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل جو یہاں پر سوالات ہوئے، جو جوابات دیے گئے، سب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ آمین۔ جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں اسے اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرما۔ آمین۔ پروردگار عالم، جن بھائیوں نے، جن اسلامی بہنوں نے سوالات کیے، ان کے علم و عمل کے اندر اضافہ فرما یا رب العالمین، ان کو شرعی احکام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے رب کریم ان کی نیک حاجتوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما یا رب العالمین۔ اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل جو ناظرین جو سوالات کرنے والے ہیں، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، ان میں جو بیمار ہیں، جو بیماروں کے نمائندے ہیں، جنہوں نے ویسے ہی دعاؤں کے لیے کہا ہوا ہے، جو مسلمان بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ بالخصوص وہ بیمار کے جو عرصہ دراز سے اپنی بیماری کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرما۔ جو تنگ دست ہیں، بے روزگار ہیں، انہیں آسان اور حلال رزق عطا فرما۔ ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، رزق حرام سے ہمیں محفوظ فرما۔ ہمارے گھروں کے اندر برکت رحمت نازل فرما، ہمیں امن و سکون سلامتی عطا فرما۔ آنے والی مصیبتیں، پریشانیاں دور فرما، تنگیاں دور فرما۔ ملک شام کے مسلمانوں پر بالخصوص فضل و کرم فرما۔ رب کریم ان کی مصیبتیں، پریشانیاں دور فرما، ان پر رحم فرما، غیب سے ان کی مدد فرما۔ رب کریم جو مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے، محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرما۔ جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے، محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔